السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سورہ انفال آیات 11 تا 19 کا سوال نمبر 3 اور 4 کریں گے۔ سوال نمبر 3، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ غرور و تکبر نہ کریں۔ ان آیات میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنی زیادہ تعداد ہونے پر غرور و تکبر نہ کریں، کیونکہ اللہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے اور غرور و تکبر ہمیشہ غرق ہوتا ہے۔ اپنے افعال سے باز آ جاؤ۔ ان آیات میں یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ کفار مسلمانوں پر ہمیشہ سختی کیا کرتے تھے اور ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے منع فرمایا ہے کہ وہ اپنی سازشوں سے، اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ سخت عذاب کے مستحق کفار ہمیشہ سے مسلمانوں پر تشدد کرتے رہے۔ انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور مختلف حرکتیں کرنے سے باز آ جائیں، نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ مجرا ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ ترجمہ: اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ اس عبارت میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے، اور جب میدان جنگ میں ان کا مقابلہ کفار سے ہو تو انہیں چاہیے وہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، نہ کہ ڈر کر پیٹھ پھیریں، اور ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ ترجمہ: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اس عبارت میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ سب اللہ کی طرف سے تھا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ جو بھی حالات پیش آتے ہیں، جو انہیں کامیابی ملتی ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام معاملات پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْءٌ وَلَوْ كَثُرَتْ۔ ترجمہ: اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو، تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ اس آیت میں کفار کو خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ اپنی کثیر تعداد پر غرور و تکبر نہ کریں، کیونکہ اللہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہے اور سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کرنے والا ہے، اور غرور و تکبر ہمیشہ غرق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ اس لیے کفار کو اپنی طاقت پر، اپنی تعداد پہ جو بھی غرور ہے وہ یاد رکھیں، یہ سب ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، وہ اسلام کو نہیں مٹا سکتے۔ میں نے تمام ہیڈنگز میں جو جملے تبدیل کیے ہیں، آپ بھی بالکل ویسے ہی خیال رکھیے گا۔